Pause. Shifa. Maternity care, most affordable and compassionate, maternal health care in city of Vijaypur. تو چلیے آج ہم شفا ہسپتال اور ڈاکٹر سلما اطار کے مواد کی روشنی میں پیدائش کے بعد کی دیکھ بھال پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نازک اور اہم وقت ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن آج ہم اس کے ہر پہلو کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو گھر میں نئے مہمان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بلا شبہ ایک بے حد خوشی کا موقع ہے، اور ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ یہ نئی ماں کی صحت پر پوری توجہ دینے کا بھی وقت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کو بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو 6 اہم حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ہم چوتھے ٹرائمیسٹر کے تصور سے شروع کریں گے، پھر جسمانی اور روحانی بحالی کے عمل کو دیکھیں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ اپنی صحت کے بارے میں باخبر رہنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ چوتھا ٹرائمیسٹر آخر ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ بچے کی پیدائش کے بعد کے پہلے 6 ہفتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم وقت ہے جس میں جسم نہ صرف خود کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ ایک نئے معمول کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوتا ہے۔ اس پورے دوران اگر کوئی ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ہے آرام۔ یہی صحت یابی کی بنیاد ہے۔ ایک سادہ سا اصول ہے، جب بچہ سوئے تو ماں کو بھی سونا چاہیے، اور ہاں، گھر والوں اور دوستوں سے مدد مانگنے میں بالکل بھی نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں جسمانی بحالی کے عمل پر۔ دیکھیے، جسم نے ایک ناقابل یقین کام انجام دیا ہے، اور اب اسے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کے لیے وقت اور دیکھ بھال دونوں کی سخت ضرورت ہے۔ جسمانی بحالی کا طریقہ اس بات پر منحصر ہے کہ ڈلیوری کیسے ہوئی ہے۔ نارمل ڈلیوری کے بعد انفیکشن سے بچنے کے لیے صفائی اور نیم گرم پانی کا استعمال بہت اہم ہے۔ دوسری طرف اگر سیزیرین ہوا ہے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ٹانکوں کو ٹھیک ہونے کا موقع دیا جائے، زخم کو خشک رکھا جائے اور بچے سے زیادہ بھاری کوئی بھی چیز اٹھانے سے گریز کیا جائے۔ پیدائش کے بعد خون کا اخراج، جسے لوچیا کہتے ہیں، ایک بالکل قدرتی عمل ہے۔ اس کا رنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ شروع کے کچھ دنوں میں یہ گہرا سرخ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہلکا گلابی بھورا، اور آخر میں زردی مائل سفید۔ یہ پریشانی کی بات نہیں بلکہ جسم کی اندرونی صفائی کا ایک حصہ ہے۔ اب جسم کو خود کو ٹھیک کرنے کے لیے توانائی تو چاہیے، ہے نا؟ اور وہ توانائی آتی ہے صحیح خوراک سے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سی غذائیں اس دوران طاقت بحال کرنے، دودھ کی پیداوار بڑھانے اور توانائی دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ غذائیت کی بات ہو تو سب سے پہلا اور سنہری اصول ہے ہائیڈریشن، یعنی پانی پینا۔ روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا لازمی ہے، خاص طور پر ان ماؤں کے لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، جسم کو اس وقت خود کو ری بلڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے: خون کی کمی پوری کرنے کے لیے آئرن، ہڈیوں کو مضبوط کرنے اور دودھ کی پیداوار کے لیے کیلشیم، اور جسم کے ٹیشوز کی مرمت کے لیے پروٹین۔ تو اصل میں ایک متوازن غذا ہی صحت یابی کی چابی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ خوراک میں ہر چیز شامل ہو: توانائی کے لیے اناج، جسم کی مرمت کے لیے پروٹین، اور ضروری وائٹامنز اور منرلز کے لیے ڈھیر سارے پھل اور سبزیاں۔ اچھا، جب صحیح غذا سے جسم میں تھوڑی طاقت آنے لگے تو پھر اگلا قدم ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ شروعات بہت آہستہ اور احتیاط سے کرنی ہے۔ جسم کی سننی ہے اور اسے ٹھیک ہونے کا پورا وقت دینا ہے۔ حمل اور پیدائش کے دوران پیلوک فلور کے پٹھے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہیں واپس مضبوط بنانے کے لیے کیگل ورزشیں بہترین مانی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، بس ان پٹھوں کو سکیڑیں جو پیشاب روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 5 سیکنڈ تک روکے رکھیں اور پھر ڈھیلا چھوڑ دیں۔ یہ دن میں کئی بار آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ورزش کی طرف واپسی ایک دم سے نہیں بلکہ قدم بقدم ہونی چاہیے۔ پہلے 1-2 ہفتے صرف گھر کے اندر ہلکی چہل قدمی، پھر آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بھی سخت سرگرمی جیسے جاگنگ یا یوگا وہ 6 ہفتوں کے بعد، اور وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی شروع کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، صحت یابی صرف جسم کی نہیں ہوتی، ذہنی اور روحانی سکون بھی اس دوران اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کے روحانی اور ثقافتی پہلوؤں پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔
اسلامی روایت میں نفاس کا تصور موجود ہے۔ یہ پیدائش کے بعد خون آنے کا عرصہ ہے جو 40 دن تک جا سکتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ماں کے لیے جسمانی آرام اور بحالی کا ایک باقاعدہ وقت ہے۔ اسی لیے اس دوران نماز اور روزے سے بھی چھوٹ دی گئی ہے تاکہ پوری توجہ صرف اور صرف صحت یابی پر ہو۔ سنت میں بھی کچھ ایسی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے جو نہ صرف جسم کو بلکہ روح کو بھی سکون دیتی ہیں، جیسے کھجور جو توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، شہد جو اپنی شفا بخش خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے، اور تلبینہ یعنی جو کا دلیا جسے دل کو سکون دینے کے لیے خاص طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس دوران باقاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس کا مطلب روحانیت سے دوری نہیں۔ ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے روحانی طاقت اور سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں اس جذباتی طور پر نازک وقت میں بہت سہارا دیتی ہیں۔ تو چلیے اب ایک بہت ہی اہم موضوع پر آتے ہیں، اور وہ ہے یہ جاننا کہ کب طبی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان خطرے کی علامات یعنی وارننگ سائنز کو سمجھنا اپنی صحت کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال، کیا خون بہت زیادہ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اگر 1 گھنٹے کے اندر ایک سینیٹری پیڈ پوری طرح بھیگ جائے یا خون کے بڑے بڑے لوتھڑے آ رہے ہوں تو یہ اشارہ ہے کہ فوراً ڈاکٹر کو کال کرنی ہے۔ اس معاملے میں بالکل بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اہم وارننگ سائنز ہیں جن پر نظر رکھنی ضروری ہے، جیسے 104 ڈگری فahrenheit سے زیادہ بخار، کوئی ایسا شدید درد جو کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہو، کسی بھی قسم کا بدبودار ڈسچارج، چھاتی پر کوئی سرخ، سخت یا دردناک حصہ محسوس ہونا، یا پھر ایک ٹانگ میں درد یا سوجن۔ اور ہاں، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے، اس لیے اگر بہت زیادہ اداسی یا ناامیدی کے احساسات ہوں تو انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو ڈاکٹر سے بات کرنا انتہائی اہم ہے۔ اور آخر میں ایک ضروری یاد دہانی، ڈیلیوری کے 6 ہفتے بعد جو ڈاکٹر کا فالو اپ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسے بالکل بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صحت یابی کا پورا عمل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے۔ اور چلیے اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے ہے۔ یہ چوتھے ٹرائمیسٹر کا سفر صرف ایک ماں کا نہیں ہوتا، تو ایک معاشرے کے طور پر ہم سب مل کر کیا کر سکتے ہیں کہ نئی مائیں اس اہم وقت میں اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں؟ اس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ Shifa Hospital Bijapur, Dr. Salma Attar for appointment call 243761.